الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ دوسرا رکوع اودیاں آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں۔ میں پچھلے دنوں جی بیان کیتا اور ہر میں رمضان شریف سے آخدا یہ دعا ضرور کریا کرو، چھپی بھی ہے تواڈے تک پہنچ گئی ہونی ہے۔ اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ ساڈے روزے آخری روزے نہ بنائی، پھر توفیق دیں۔ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، تے جے فیصلہ ہو چکا تقدیر کے میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو مینوں انہاں لوگاں شامل کر دیں جنہاں تے تیری رحمت ہو چکی ہے، محروما چ نہ کر۔ اس دعا نو میں اس باروں یاد کیتا کہ کل ہی میرے بڑے پیارے تے محب ساتھی سی شیخ بخش لائی، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، ڈاکٹر عابد مسعود دے والد پرسوں فوت ہو گئے۔ تو کل میں انہاں پراواں کو بیٹھا سی، اتنے پھر انہاں دا ذکر خیر ہویا، میں بیان جو کچھ کیتا اللہ دے رسول دیاں باتاں، تو خالد بھی اور سارے وہ ٹپ ٹپ انہاں دی اکھاں چوں آنسو بہندے سی، یعنی ایک اعلان اس بات دا کہ شیخ صاحب کی زندگی تے آخری رمضان ہی آیا، دوبارہ نہیں نصیب ہویا اور علی چلے گیا دنیا تو۔ اس پاروں انتہائی نادان اور بیوقوف آدمی ہوا جہاں اس زندگی نو پائیدار اور دائمی سمجھتا، جنہیں سمجھے نا بھی ادھا ہی رہنی ہے وہ دا بیوقوف آدمی کوئی بہت بے اعتبار سے کوئی پتہ نہیں۔ اے جڑے چند دن باقی یہ بھی سر چکے نے کہ دنیا چلا جانا جانتا کوئی نہیں، مگر وہ شاعر نے جس طرح بڑے اچھے انداز سے بات کی، کاخ جہاں پرست زے ذکر گزشتگاہ، ایک ایسا گنبد ہے دنیا کہ دے اندر دعائی مچی ہے زے ذکر گزشتگاہ، جڑے گزر گئے نا ساڈے باپ دادے پردادے آدم علیہ السلام کو ارباں کروڑاں انہاں دیاں تیخاں اور دعائیاں کہ دنیا جڑی نا کوئی نہیں، گنبد جڑا گونج رہا، کاخ جہاں پرست زے ذکر گزشتگاہ، جان والوں کی دہائی انہوں کا اعلان انہوں کی مرادی نے دنیا پوریا، لیکن کسے کے گوش کنادی صدا کمست، مگر اس دنیا یہ جا سمجھدار بہت تھوڑے نہ ہون کے برابر جڑے اس آواز سے کرن کرتے سنتا کوئی نہیں، یہ چلا گیا برا چلے گیا ساتھی جان دے کوئی نہیں، یہ آواز جڑی ہے لوگ کن بند ہے، انکار کسے نہیں کرنا بھی یہ دنیا چھڑنی، مگر یہ یاد کوئی نہیں کرنا، ہر کوئی اپنی جات یہی ہے، بڑے لمبے منصوبے بڑی لمبیاں سکیماں، جان دی تیاری کوئی نہیں۔ حالانکہ بالکل بات جڑی اس اللہ دے بندے کئی جڑی میں تمہارے سامنے دہرائی ہے کہ کوئی ایک کدی آواز نہیں، ارباں کروڑاں بلکہ بھی گنتیاں نہیں ہیں، خنی آدم علیہ السلام کو کنا عرصہ ہوا کہ بے شمار لوگ چلے گئے اور انہوں کی طرف اعلان اس گنبد اندر گونج رہا ہے بھی یہ دنیا جڑی ہے رہن کی جگہ نہیں، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جڑے جا رہے ہیں وہ بچہ تینوں کان پھڑ پھڑ کے آخ دے اس تو بعد ہو سکتا تیرا ہی جنازہ لوگ چک لیں، مگر کڈی حیرانی اور تعجب کی بات ہے بے سارے لمی تان کے ستے، اسی سننے ہیں فلانے تھان ڈاکہ پیا انہوں نے گھر سوئی سرائی نہیں رہی، یہ ڈاکہ میرے اور تواڈے گھر چ پی رہا ہر وقت پی رہا، مگر اسی بالکل اس پاسے توجہ نہیں کی، ایک سوئی سرائی بھی نہیں سر کو رہنی، ایسا ڈاکہ ہونا ہے۔ آفاق کی منزل سے کون گزرا ہے سلامت، سامان لٹا ہے یہاں ہر سفری کا،
جب آدمی جانا کڈا ڈاکا پہلا ہے ایتھے تو شاید کوئی توا پرات ہی بچ جائے نہیں، گھر رہ گیا، زمین جائیداد پڑی رہ گئی، بچے رہ گئے، اللہ کے فرشتیاں نے قابو کیتا، لے کے چل پے، ایڈا وڈا ڈاکا جو پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب کے اندر دو مقامات اس گل میں اس طرح بیان کیتا، میں تو لٹیا جا رہا، سامان نہیں نال جانا، تو جنا دھندیاں لگا ہے، تو بے وقوفی کر رہا، پردیسی ہیں، تو کوئی سامان پلے بن جن نے تیرے نال جانا، تو انہاں شاہ مگر پیاں جڑیاں چھٹ جانی۔ اے سورہ کہف ہے، اللہ رب العالمین دے اندر کیسا دردناک منظر بیان کرے، بالکل یہ ڈاکا کہ کوئی شے بندے دے پلے نہ رہی۔ تو اللہ رب العالمین فرماؤں دے کہ لوگ میری عدالت پیش ہون گے، حاضری ہوگی، اس سے اللہ رب العالمین فرماؤں دے کہ انہاں دے کول کوئی شے نہیں ہونی، ہر شے تو خالی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، فکر کرو اس دن دا جنہیں ٹلنا نہیں، ایک کڑی آ کے رہنی ہونی ہے، تو آنا نا نہیں خری اس طرح اکھا میٹھیاں لنگ دے نہیں، یہ وقت آ جانا ہے اور تسی سارے دے سارے دے قطار بن کے اللہ کی عدالت کھڑے ہونا ہے، کوئی وکیل نہیں ہونا، کوئی حمایتی نہیں ہونا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ اپنے تخت کمال سے ہونا اور سارا جہان اگے لائن کھڑا ہونا۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ فرمایا اسی طرح ہی تسی میرے کو آ گئے جے جس طرح میں پہلے دن تمہیں پیدا کی، جس دن تو جمیا سی اس دن بھی تیرے کو کوئی شے نہیں سی، ادا ہی آ گیا۔ کتنے آ پلنگ کے بسترے تیرے، محل اور ماڑیاں کدھر گئیاں، اور کاراں اور کوٹھیاں کتنے، کوئی ہے بینک بیلنس تیرے کون؟ بے وقوفا جنا شاید تو لگا رہا، کوئی شاید تیرے نال ہے؟ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، ادا ہی تسی میرے کو خالی ہاتھ آ گئے جویں اس دنیا چاہے سی۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تو لیکھا تمہیں یہ لگا سی دنیا چ اللہ نے کوئی یہو جہا وقت نہیں مقرر کیتا تے نہ کوئی کچہری لگنی ہے، شیطان نے تمہیں تھاپیاں دے دے کے سوانتا تو تسی رج رج کے گناہ کیتے، کوئی شراباں پیندا رہا، کوئی زنا کردا رہا، کوئی گانے سندا رہا، کسی نو نامراد نے چٹا نہ آیا بھی وقت مقرر رہا، عدالت پیشی ہونی ہے، تو یہی سمجھتا رہا بے ایسی کوئی وعدے کی جگہ نہیں کہ نہ میں نہیں ہونا۔ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور دفتر رکھتا تیرے سامنے تو اللہ پاک فرمایا جدوں پھر مجرم اور قصوروار اللہ پناہ دے دیکھن گے تے کم دے ہون گے، جسم لرزدے ہون گے، وَيَقُولُونَ تے دعائی دیندے ہون گے یا ویلتنا، ہائے مارے گئے، ما لہذا الکتاب، یہ دفتر کتھوں نکلایا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کوئی چھوٹی موٹی گل نہ رہی جڑی ساری عمر نے اپنے سجنا نہ دسیا، کوئی اپنی بیوی بچہ نہ دسیا، لکائیاں سی گلاں وہ بھی یہ اندر اللہ نے ریکارڈ کی ہوئی، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ کیتا سی سارے کا سارا سامنے آ گیا، فلم چل گیا، میری آواز ریکارڈ ہو رہی جسے سنائی جاوے دوبارہ میں مکر سکتا، کوئی مکرنا طریقہ نہیں، آواز ہے، تصویر بن رہی ہے، کماتی جا رہی ہے، انکار کرنا کرنا پہ۔ ولا یظلم ربک احد، تیرے رب نے کسی نہ زیادتی نہیں کرنی، نہ نیکی کسی دی مارنی ہے، نہ کسی نے زیادہ سزا دینی ہے، جس جس کو لائق ہوگا پورے عدل اور انصاف نہ ہو فیصلہ کرنا۔ اے دوسری جگہ پھر سورہ الانعام کی فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے ڈاکے دی خبر سنو جڑا پہ رہا ہے، اے سن لیں فلانے ڈاکا دا ڈاکا بھی میں تمہیں پہ رہا ہر وقت، ہر شے جڑی نا اللہ تعالیٰ بندوبست کر رہا بے وقت آ جانا، تینوں اتوں کوچ کرنا پینا، چھوٹ جانی چاہیے، ایک چیز بھی تیرے نال نہیں ہونی۔ یہ اللہ پاک فرمایا تسی پھر تنہا کلے کلے، نہ کوئی بہن نہ برا نہ رشتہ دار کوئی نہیں ہونا، کلے ہونا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تے بہت کچھ زندگی تمہیں دتا، کسی نو کارخانے دیتے، کسی نو باغ دیتے، زمیناں دتیاں، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ پیچھے ہی چھڈ کے تسی آ جانا، پھر یہ ایتھے رہ جانیاں، تو چلے جانا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ نال جے رہندی سہندی کسر سی، ڈاکو بہ گئے ممبراں تے، محرام مل لے انہوں نے،
جبے پہن لے اور داڑیاں جنیاں خوشبو لا رہی تے خلق خدا نو آخیا کوئی گل نہیں، نہ نیکی دی لوڑ ہے نہ کوئی ہور کم دی لوڑ ہے، آ تھالی دے چھڑیا کرو آپ غوث اعظم تہن سنبھال والے ہے۔ اللہ پاک ہونا ظالما بے وقوفا تو کناں دے چکنے چ آ گیا، نہ دولت اور جائیداد پھرنا ہونی ہے، نہ سفارشی لبنے تینوں جنہاں دے مان سے بیٹھا نا کئی اولیاء اٹھ کھڑے ہونے ہیں، کسی بھی نہیں دم مارنا۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء۔ اللہ پاک فرماتا سی دیکھ لینا پھر بے تیرے نال سفارشی کوئی نہیں سانو لبنے اس جنہاں دے بارے تسی غلط عقیدے کرے سی، من کرت کہانیاں کہ قبرستان سے منکر نکیر آ گیا قبر دے اندر، انہاں کیا کیا سنا تیرا رب کون ہے کہ رسول کون ہے، ممبراں تے اور زندہ باد دے نعرے تے یا غوث یا غوث، کسے نہ اٹھ کے پھڑیا آوے مولوی اللہ کے رسول کا ممبر تے قرآن تیرے سامنے تے جھوٹ بول دو۔ فرشتیاں نے پوچھا، انہیں آخیا توبی نے میں کوئی نہیں جانتا، نہ مینوں اللہ دا پتہ نہ رسول دا، میں غوث اعظم دا توبی سے انہوں دے محلے دا۔ انہاں آخیا اللہ رسول دی گل کر، کوئی نہیں۔ انہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیویں خدا دے نیک بندیاں دا نام غلط استعمال کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام دی امت دا بیڑا اتنا غرق کیتا، عیسیٰ علیہ السلام دی دفتر پڑھے قرآن چ اے ٹھگ جنہوں نے علماء مشائخ نے اللہ دا ان کثیر من الاحبار والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل، سورہ توبہ۔ اسی رونے صدرہ کردہ اور کردے دنیا دار لوگ نہ انہوں نے دین سکھیا نہ اور گمراہ ہے، تو انہوں دی گمراہی کا کوئی جواب ہے؟ تیرا کی جواب ہے؟ تو قرآن پڑھیا حدیث پڑھی ممبراں تے بہ گیا، تینوں شرم نہ آئی؟ اللہ دا ان کثیر من الاحبار والرهبان، زیادہ مولوی اور زیادہ درویش لیاکلون اموال الناس بالباطل، جھوٹے مسئلے بنا بنا کے غلط کہانیاں کر کر کے لوگوں کا مال کھاندے ہیں، طرح طرح کے نظرانے دفتوں لے کے چٹن دیا ویسدون عن سبیل اللہ۔ خلق خدا جنت میں تب نہیں گئی بے ڈاکو راج کھڑے، اللہ نے آخیا انہوں نے روکیا لوگوں دین والا ان کو، ورنہ ساری دنیا اسلام قبول کرے۔ یہ ڈکتے ہیں تو کیوں اتنا فکر مند ہوں، کیوں تھی ڈرتے رہے تمہیں بخشاؤ ہے؟ اللہ فرمایا کوئی نہیں لبنے جڑے تو سفارشی بنا کے بیٹھا کہنا ہونا میرے سامنے کہڑی اطلاع جڑی گڑیاں اور لبیاں نے مینوں دینی جڑی میں نہیں جانتا۔ دنیا کی سفارش سوچو، اور جانا کوئی آدمی یار ڈپٹی کمیشنر یا جج نو نہیں پتا جا کے دسیے دس حالات جناب اللہ نے کہڑے حالات دسنے یہاں نبیاں بڑیاں نے، یہاں اگر کسی ذرے کا پتا لگتا تو رب نے دسیا لگتا، یہاں انہوں کی دسا یہ دستا، انہوں کہڑی نویں گل اٹھ کے دسا لگیں گے سارے کو سن لایا ہے معاملہ نہ یہ کوئی جانتا نہیں، نہ یہی ہے بے عادل اور نہیں دانا نہیں، انہوں پتا نہیں صحیح فیصلہ کی کرنا۔ مشورے وہ رہتے ہیں جنہوں کے بارے چاہے شاید کوئی غلطی نہ ہو جائے، جج کو یار فیصلے کو صحیح رہنمائی کرو۔ اللہ تو زیادہ سیاح اور دانا کون ہے؟ دسو مینو کہڑا فرشتہ نبی ولی ہے جو اللہ تو زیادہ دانا ہے انہوں مت دے، وہ تو آپ اللہ کو ذرا ذرا حکمت سیکھ دے، اللہ انہوں سکھاؤں ورنہ ان کے پلے کوئی شاید اس تو نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، نہ یہ کہ انہیں انصاف نہیں کرنا، کوئی ڈر ہے اور تو جرم دا کوئی آخے بھی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے مگر رحیم نہیں مہربان نہیں، کوئی محنت ترلا کریں گے تازہ ترسا ہونا دل سے، یہ تو بڑا کو کفر ہے گا اور ہم الرحمین ہے۔ تو ساری دنیا اگر ایک دوسرے نے محبت کر دی یا رحم کرنے ایک دوسرے سے انہیں جڑا ایک ذرہ اپنی رحمت کا ونڈیا وہ اثر ہے، ماں باپ بیٹے یہ اتوں آیا ہے تو ان کی رحمت بھیجنی ہے، وہ رحمت کی تقسیم پڑھو، باپ اولاد نہ شفقت کرتا، ماں پترا نے سنبھال دی ہے، اس خدا کے سمجھ لاؤں جی کیوں اپنی مخلوق نہ کوئی پیار نہیں، لوگ سفارش کریں گے تو تب رحم کروں گا، یہ جی کوئی نہیں۔ دین تک کی سفارش ہے وہ ہوئی ہے جی کوئی مرن لیا تو نے اللہ نے تندرستی ایک درخواست ہے، دعا ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا، وہ آپ کہوں گا کہ میں بہتر جاننا ہے چھڑنا کہ نہیں چھڑنا، اتنے دباؤ والی پریشر والی یاریاں دوستوں کی سفارشاں یہ دماغوں کر دو، شیطانوں نے کریاں اور قرآن سے تم چلائیے، یہ جی گنجائش کرو کہ خدا نے پتا نہیں کہ انہیں کچھ دسن ہے، خدا آپ نہیں جانتا کہ انہوں سزا دینے کی چھڑنا ہے، یہ انہوں مشورہ دیں دے۔ دنیا والی سفارش جڑا سوچتا ہو اسلام تو خارج بالکل انہوں نے توحید دا پتا نہ رسالت دا پتا، اتنے صرف ایک دعا درخواست ہے کسی دل جرم آتا محنت کرنا، اللہ کہہ دوں گا منع والی گل تو جیلی کہہ دوں گا نہیں منع والی گل۔ اللہ کے رسول اللہ السلام نے بار بار دسیا، صحیح بخاری کتاب الحوض کرو کہ میں حوض کوثر سے ہونا، اصحاب رسول نے دسیا مینوں تمہیں نہیں، انہوں نے دسیا کہ تے چو لوگ میرے سامنے لے جانے اینے نیڑے ہو جانے عارفون یعرفون نہیں، میں پہچان لینا کہ فلانا فلانا تو نہ مینوں پہچان، بڑے نمایاں بندے کو گم بھی نہیں، ثم یحال بینی و بینہم، پھر میرے انہوں کے درمیان پردہ ہو جانا، میں آخنا اللہ ہؤلاء اصحابی، یہ لوگ تو میرے اصحاب ہے، رجال ممن صحابنی، یہ لوگ میرے نال رہے، ایک کدھر نہ چلے، اللہ پاک میں انک لا تدری ما حدث بعد،
وضو دیا گلاں کرنا جدوں وچ سی تیرے بعد انہوں نے جو کرتوت کیتے انہوں نے تینوں کوئی پتہ نہیں. لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جدوں تو انہاں تو جدا ہویا اسی ویلے پچھلے ترین لوٹ گئے، غلط کاماں چ پی گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں گے میں آکھوں گا سحقن سحقن لمن غیر اللہ، جڑے میرے بعد بدل گیا دفع ہو جان دور ہو جان. جدو اللہ نے دسیا کہڑا دی سفارش کر میں پیا اس دماغ چو کھرس دیو سفارش تے جڑی شفاعت سمجھی بیٹھے دنیا والے تے گئے جدھر مرضی حاکم نوں موڑ لیا. یہ تے اندھیر نگری ہوئی تے خدا دا عدل نہ ہویا تے نہ مالک یوم الدین ہویا، جزا ساتھ ساری تباہ ہو کے رہ گئی. پھر کوئی ایسی شے نہیں. فرمایا کوئی تواڈے نال نہیں نظر آونے. لقد تقطع بینکم، یہ جڑے ہن پیری مریدی دا تعلق ہے نا، کوئی جماعت بنائی پھر رہا کوئی وہ فدائی بنے پھر رہے. لقد تقطع بینکم، تواڈے یارانے ختم ہو جانے، اتنے دشمن ہو جانا. تسی ہوں زندہ باد کے نعرے لاؤ فل پاؤ دے اس جتیاں دے ہار لے کے کھڑے ہو گئے. خدا نو کہو گے قرآن چا جگہ جا کے اللہ یہاں دگنا عذاب دے. یہاں بے ایمانا سانو گمراہ کیا. اللہ کیا اس ویل تھی گالا کرنی ہے لانت کرنی ہونی عقل کرو. کیوں اکھا میٹ کے انے ہوئے پھرنے دے. ہر بندہ اپنی جگہ سے سوچے کہ کیوں مینوں لے جا رہا. جنی اپنی اکلا ورتو کہ عالم ٹھیک کہہ رہا. قرآن کٹ کے دیکھا اتنے گل لکھی کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے کدھر نہ کدھر آپ تر پیا. تسی کوئی نہ سوچ دے تو فرمایا لقد تقطع بینکم، تواڈے تعلقات اور دوستیاں یاریاں ختم ہو جانیاں پیڑیاں مریدیاں. وضل عنکم ما کنتم تظنون، اور جہاں گلاں تسی کڑی بیٹھے جے نا اپنے دماغاں سمجھی بیٹھے ایدا ہونی ہے یہ نہیں ہونی. پورا پورا عمل ہو جانا، رائی رائی کا حساب ہو جانا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس سے نا لوگوں کا داج جو قرآن نہیں لگتا ٹھگاں دار ڈاکواں کا. قرآن تک لکھی پڑھی کتاب ہے، ہر بندہ کٹ کے بیٹھ رہا ہے کہ نہیں. جب حدیث کا کھلا میدان ہے بہت لمبا چوڑا. اٹھے پھر وزائین کھڑے ہو گئے کرنے والے. حضور نے آ فرمایا فرمایا فرمایا. وہ شکر ہے نال تلاشی لین والے نے چھان بینا بتیرا دسیا مگر پھر کڑیا. اس تو حدیث پھر سنا دیں گے. ہاں قرآن کو نہیں حدیث سے آؤں گا لوگ کھڑے ہوں گے. ایک آدمی لنگو گا دوسرا آخو گا مجرم یار تینوں یاد ہے میں فلاں گڑے تو وضو لی مینوں آخیا میں پانی دیتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل چھڑاؤ جی چھڑ دو. ہے کیسے گلا بنائی کہ ستیہ ناس ہو جائے دین کا. اور دین جڑا ہوندا حقوق اللہ اور حقوق کے بعد دے دفتر ہے اور انہاں سارے کا حساب ہونا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا پل صراط جڑا وال نالوں باریک تلوار تیز تھلے جہنم دے پامبڑا اگ بڑھ رہی آسمانوں تک لاٹاں ڈالیاں اتوں دی دنیا جا رہی. کوئی بجلی کی رفتار نہ لنگھ گیا اپنی نیکی پروں، کوئی اونٹ دی کوئی گھوڑے دی کوئی پیدل کوئی کسرتا ہوا کوئی تھلے ڈگ گیا. اتنے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شروع کی دو شیاں کھڑیاں ہوئی. دین دا نچوڑ صحیح مسلم، ایک رحم کھڑا ہونا ایک امانت کھڑی ہونی. یہ دو صرف کھڑے ہونا ہے. تیرے کو پاسپورٹ سے لنگھ جا یہاں دونوں کا حق ادا کیا. رحم جی رشتے داری کا تعلق ہے پاویں سسرال کا تو پاویں دجال جا تو کوئی لگنا حق ادا کیتا کہ تیرے برا تیرے تو روندے رہے، تیری بیوی چیختی رہی، تو اپنے چاچا تایا نہ ظلم کیتے، گوانڈیاں کا سب کچھ کھا گیا. ایک رحم رشتے داری. اور دوسرے پاسے فرمایا امانت کہ جو اللہ نے تیرے کو دتا سی تینوں جسم نعمتاں دتیاں سی مال دولت دتا سی کہنے انہوں نے خرچار برتیا. اے دو ہی پرچے ہونے ہیں، رحم کھڑا ہونا رشتے داری اور تعلق اور نال امانت کھڑی ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزاں عطا کیتیاں سی کیویں برتیا. اللہ نے دیتے سی کان قرآن سنیا کر تو گالے سنتا رہا. اللہ نے اکھاں دتیاں سی کہنا ذریعے قرآن نو پڑھی حق نو دیکھی تو بدماشی کے مناظر دیکھتا رہا. زبان ملی سی کہ اللہ کا ذکر کرنی ہے لوگوں نے دین دسی تو بدماشی پھیلائی. امانت اور رحم دو. اس طرح قرآن پاک نے سورہ نساء سے شروع کیا کہ لوگوں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. برابر جوڑتا اللہ نے رشتہ داری نے کہ اللہ اور رشتہ داری دونوں کے بارے چلا تو بہت ڈرو. اللہ کے بارے ڈرو اور رشتہ داری کے بارے ڈرو. پہلی یہ چیز ہے. اور اسے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے رحم نو پیدا کیا رشتہ داری یہ اللہ دے عرش نہ چمٹ گیا اور اللہ تعالیٰ کا اتنے نے نا کمر بند پکڑ لیا. اللہ پاک ہے نا چیزیں مگر بالکل اللہ کا دامن پھڑ لیا کہ مینو راضی کر. اللہ نے آخیا کیویں راضی ہونا. انہیں آخیا جہاں مینو جوڑے انہوں جوڑی جہاں مینو توڑے انہوں توڑ. اللہ نے کیا تیرا میرا بات بالکل گل مک گئی ہے. جو تیرا خیال کروں گا کہ میرا سسر ہے میرا سارا ہے میرا چاچا ہے فلانا میں وہ خیال کروں. جہے رحم رسل کریں گے میں انہوں نے اپنے جوڑ لوں گا. جہے یہ کٹ دیں گے میں بھی انہوں کٹ دوں گا. تینوں چھڈا میرے کچھ نہیں لگتا.
ایڈا اللہ پاک نے فرمایا تو جنہ چکراں پیا میں تینوں چھڑاؤن والے آ جانے ہیں، یہ صرف اپنا الو سیدھا کر لیے، تینوں پیر اور مولوی آندے انہوں نے اسے لبنا بھی کوئی نہیں، بالکل گم ہو جانا اور تو ڈھونڈتے پھرنا کتنے گئے، تو جب لبے اسے سورا راہ چاہتا جا رہا ہونا جلوس پیچھے ہونے مرید وہ کہیں ہونے اللہ انہوں نے دگنا عذاب دے دگنا، تو اللہ نے آخنا کل سے سارا دگنا ہے، اتنے کسی نے ہوں کٹ نہیں، جی وہ گمراہ کرتے تھی کیوں سودا خریدتے سی، دوجے پاسے سودا نہیں سی لگتا، اللہ کے دوجے بندے جس جڑے دوائی دے تھی انہوں کی نہیں سی ہوتے، کڑوا لگتا سی، حق نہیں سی چنگا لگتا ہے واہ سی نا لچ چڑھنے والی گل بے آرام نہ پنگ پی کے سو جاؤ کرو کراؤ کچھ جنت جڑی وہ پھر بھی محفوظ رہے، تھی بھائی جان کے اس برا سودا خریدیا ہے، اس تو ایک نا لیڈر کہا میں دگنا عذاب دیا، خریدار دگنا عذاب ہے، لیکن انصاف سب نے دگنا عذاب ہے، اس وقت آن تو پہلا ہر کوئی فکر کرے، تو ڈاکا پائی پینا بالکل اللہ دے فرشتے آنا مینو تمہوں بچوں چک لینا، زمین جائیداد ہر شے جڑی پیچھے رہ جائے، کسے نال نہیں جانا، بالکل اعلان ہوں روز سن لے نہیں اسی یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، ہر روز اللہ کے فرشتے اعلان کر رہا ہے کہ اچیا محلہ چ رہن والے ایڑیاں ایڑیاں بلڈنگاں اے سی لگے ہیں، کیسے کیسے بستر الا یا ساکن القصر المعلا، اے علی شان محلہ چ رہن والے ستدفن عن قریب فی التراب، چکنا منجی دے پونا ان قریب تینوں ایک قبر دفن کرنا، بڑے بڑے پیاروں نے مٹی پا دینی ہے، مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت دفن، زندگی بھر کی رفاقت کا صدا دینے لگے، وہ بھی کوئی نیک بخت دوست ہونے سے ہاتھ ہی نہیں لاؤ گے، پر میں بڑا پیارا تین مٹھا پا دینی ہے اور تینوں نے کی دے گی کچھ نہیں ہونا تین، ہر جا یہاں گلوں تو تیاری کر کہ جانتا تو کوئی نہیں، اور شیخ صاحب کی گل کا میں حوالہ دیتا نا کہ جی وہ رمضان چلے گا ہور خانی کنے چلے گا، سال کے دوران کنے بچھڑ جانے ہیں، عقلمند وہ آدمی ہے جڑا یہ واسطے تیاری کرے، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جڑا میں آیتاں شروع پڑھیاں سورہ بنی اسرائیل وہ ٹائر کا حوالہ دیتا، عرب لوگوں کی عادت سی ہوں بھی لوگوں کی عادت ہے کہ قسمت معلوم کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، مستقبل کی ہونا، اگے جا کے کی ہونا ہے، رشتہ جڑا دا کی بننا، کاروبار دا کی بننا، یہ انسان کی ایک فطری خاص ہے کہ وہ پردہ چکنا چاہتا گاہ کا پتا کوئی چل جائے، یہ جڑی جاہلیت چیزاں رائے سے ہونا چاہیے تیار آ گئی، جانور جڑا نہ ہو بولیا کوئی الو یا کوا یا ادھر اینوں چلا گیا نکلے یا اینوں نکل گیا دیکھنا جی سجے پاسے نو چلا گیا تے مبارک ہے سفر جی اینوں نکل گیا تو غلط ہے، یہ طائر کہندے سن پرندہ پیارا شگون لینا، اللہ پاک فرمایا کہڑے شگون اج پیان یہ کہڑے طائر ہے جڑے لبدا پھردا تو پرندے آ تینوں میں پرندہ دساں، اللہ رب العالمین نے پرندہ تے تیرے گل نہ چمٹ رہا، تیرے گل دا توق بنیا جے تو جان نہیں چھڑا سکتا، رب العالمین نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل دے سن لا پرندہ جڑا وہ کہڑا وکل انسان الزرنا طائرہ فی عنق، بدل سی بات تو دس چراسا نو ہاتھوں کھوا کرنا پاپ اس تین دسنا، اور تیرے اتنے گلے کا ہار بنیا ہوا ہے، تو چھڑونا بھی چاہے اپنی جان نہیں چھوڑ سکتی، جدوں تو اچھا یا برا عمل کیتا اتنے پھندا بن گیا، وکل انسان الزرنا طائرہ فی عنق، ہر شخص کا نصیبہ دی قسمت کہ وہ جنتی بن رہا ہے دوستی ایسی وہ گل چمٹا دیتا، ایتھے نالوں نال لگتا جاتا کہ جنتی بن رہا کہ دوستی بن، تو اپنی سر نوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری گری، بدماشا نے کہا کہ برے کام کرو تو رب دے ذمہ لا دو کہ خدا کی تقدیر چیسا، ہر حرامی زنا کرتا بدماشیاں کہا اللہ لکھا ایک بہت بڑے دین کے دشمن ہے، یہ مسئلہ ہے تقدیر جڑا ہے بدماشاں دی پناہ گاہ کہ ظلم کرو تو پھل لوگ اور جی میں کی کرنا میری قسمت رہی، کوئی قسمت ہجی رب نے نہیں لکھی کہ جہاں بندہ مجبور اور پابند ہوئے، ہر بندہ اپنا آپ لکھ رہا، وہ اپنی کتاب خود لکھ رہا، تو اپنی سر نوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی کاپی ہے تیرے کو آپ لکھو تے جو چنگا مرا لکھنا، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری گری، اس تو کیوں دو کر رہا ہر بندے دے، کافر دے بھی مومن دے بھی، ایک جنت ایک دوزخ، یہ مکی ہے غلط کیوں اس طرح دو بنیا ہوا، ہر ایک نے دو جب جنتی جنت جانا اللہ تعالیٰ پھر دوزخ والا کر بھی وکھاؤں کیوں بھی تیرے لیے سی مگر تیری نیک بختی ہے تو اچھے کام کیتے تے اچھے آ گئے، اور جڑا دوزخ جانا انہوں بھی دوسرا کر وکھایا جاتا کم بختہ تیرے بھی بنیا سی اور ویخ جنت مال تو نہیں لیا،
اس سے کوئی نہ کہو جنا یہو جہ بہانے بناؤ بدماشی دے مسئلے ختم کرو، آپ اپنی فکر کرو کہ تسی کی کر رہے تو اللہ فرماؤں ہر ایک دا نصیبہ او دا شگون او دی قسمت میں او دے گڑے نہ چمٹا دی. وہ جنتی دوسری جڑا انہیں بننا وہ اپنے امال نہ بن رہا وہ گلے کا توق بنتا جانا جان نہیں چھڑا دینا سکتا پھندا ہو جانا. کلو نفس بما کسبت رہینا. دوسرے لفظوں نے فرمایا کہ ہر انسان گراہ ہوندا جاندا رحم ہوندا جاندا اپنے کیتے عملوں کے بدلے یا جنت پھسدا جاندا یا دوزخ پھسدا جاندا. آپ اپنا آپ سب کچھ کر رہا ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. ہوش کر وقت آن والا کہ تیری نظروں تو ہوں چھپیا عمالنامہ بن رہا سارا کوئی ریل بنتی جاتی ہے ہوں نہیں دسی تینوں دن قیامت دسی کٹ کے تیرے سامنے لے آؤں گے یلقاہ منشورا. تم دفتر کھلا پائے گا بند بھی نہیں ہونا اے کھلا تیرے سامنے پیا ہونا اور کہہ دینا سی اقرا کتابک یہ کو حساب کراؤنا تو خود ہی پڑھ اپنی کتاب کے کی چند چلا کے آیا. دنیا 4 دن رہا تے بھول گیا خدا نو جن اینا کچھ دتا سی جی نعمتوں کا شمار ہی نہیں سی ہو سکتا. اور سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں شمار کی کرنا احساس دلا دے. سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دو یہ ہر ویلے نعمت اور چھڑ دے تو سانس آرام نہ اندر گیا آکسیجن گئی باہر باہر کھڈیا دما دنوں ہو گیا انہوں جا کے پوچھو کی حال کڈا برا حال ہے. فرمایا سانس کا آرام نہ جانا اندر تے باہر نکلنا دو انعام تے ایک سانس ترتے ہو رہا ہے. میں تینوں شرم نہ آئی تو یہ خدا نو بھول گیا. اس طرح دنیا چاہ کے لمبی چادر تالنے یا غافل ہو گیا لمے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگامنا نہیں. میں نہیں بچے ہوں تھی میں بیان کر رہا میرے اتوں تھا نہیں نہ جانا سن جانا مڑ کے پھر وہ حال کسی نے دل کی گل نہیں بہنی بھی ایک گل واقعی ٹھیک ہے کہ دنیا چھڑ دینا گارنٹی کوئی نہیں اگلے جو ایسے اتنے آنا. لمے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگامنا پالج پیا ادا ہی آرام نہ ستے رہنا کہڑا اٹھاؤ والے آ جانا بالکل اٹھا لینا. میرے والد مرحوم سے اللہ رحم کرے کئی بڑی پڑھنا بہت کوئی یاد سی انہوں نے ذہین سی بہت قابل آدمی سی اللہ جنت دے میرے جی وہ حصہ کئی بڑی پنجابی زبان پڑھنا تو مینوں یاد ہے نظر بند ہو گئی 20 سال بند رہی تے شعر پڑھنے جنہ چیک بھی ہوں سی کھڑیاں ساڑیاں منگدیاں لاگ وے تیرا جاگن کا بیڑا جنہیں شادی ہوئی ساڑیاں آ جائیں بٹھ لاگ دے سارا ایسا کروا دے اٹھ جاگ ملا اٹھ جاگ وے تیرے جاگن کا بیڑا ممکن کیڑا آ گیا نا پھر اٹھنا ہوش سنبھال تیری کھڑیاں ساڑیاں منگدیاں لاگ وے تیرے جاگن کا بیڑا. نیند چھڈنا آ گیا سی ہوں گل کر کی پلے لیا کوئی ہے ہی کو اس بارے چلا پاک فرماؤں ہے اسے اسی کہاں گے کہ تیرے نظراں تو ہوں لکیا ریکارڈ سارا بن رہا. خفیہ والے ایجنسی والے لوگ جڑے پیچھے ہوں اپنا سب کچھ لکھی جاندے ادو نہیں پتا لگتا جن پھر مثل سامنے آ جانی. یہ دنیا کا تھوڑا جہا انتظام اللہ کا انتظام تو بہت بڑا نا کہ زمین تے بھی نقش ہو رہا دیواراں تے نقش ہو رہا انسان دے اعضاء تے نقش ہو رہا کوئی شے ایسی نہیں جتنے نالوں نال چھاپ نہیں لگنی جانی. ونخرج لہ یوم القیامت کتاب یلقاہ منشورا. رمضان سے جڑے گھٹ طور پہ زیادہ پیسے نہیں سارے دکھائے جاتے تو ایک ٹھونگا مار رہا جڑا کسی عورت نو لے کے لے بیٹھا ہونا چھیڑ چھاڑ کر رہا وہ بھی ساری دنیا ویکھ لی ہونی. پہلے کی ہونا پھر ساری دنیا ویکھ لی ہونی بڑے بڑے زاہد اور متقی ننگے ہو جانے کی یار تو کرتا رہا. اندازہ کرو کہ کوئی آدمی جڑا وہ برائی کرتا ہے زنا کرتا موقع تے پھڑیا جائے کی پلے رہنے ڈم مرلا کام تو جدو آدم علیہ السلام پہ رہ کے سارے ویکھ لیں اور روایتوں کے اندر آؤں کہ ایسا بھی ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کار عورتیں جڑیاں دی شرمگاہ چوں پی پر لو جڑا لائی پائپ ہونی جڑی زانیاں دے منہ دیتی گئی کہو گندگی سی نا جڑی تھی چٹتے پھرتے حرامیوں تو کوئی خیال نہ آیا کہ حلال بیویاں جو خدا نے پیدا ادھر دفاع ہوتے تھے پی پر لو چٹو ہوں بہت زمانے چ حرام دی سمجھ نہیں آ ہوں آئی ہے تو اللہ رب العالمین اس دن اسی کتاب کڈاں گے جڑی تو بالکل ننگی اپنے سامنے ویکھیں گا اور کہاں گے اسی اقرا کتاب پڑھنا اپنی کتاب ہم تو آپ خود ہی حساب کر لا کچا چٹا ویکھ لا. لمے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگاونا نہیں گندا کر لیا اپنا عمل نامہ جانے جا کے اگا وکھاونا نہیں. اس طرح کھیڈ بڑائی ہے بھی یہ سارا کوئی ادا ہی ہو جانا مر مک جانا مٹی ہو جانا گندا کر لیا اپنا عمل نامہ جانے جا کے اگا وکھاونا تو خیرات ہونا بالکل اللہ کے سامنے پیش ہونا اور اللہ تعالیٰ کل جانی کتاب
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، فرمایا کسی دے بھی حساب کرنے کی لوڑ نہیں، کہڑا میں محاسب سدا اور اکاؤنٹ کا ماہر سدا، تو آپ ہی حساب لی کافی، خود ہی ویک کے اپنی فلم دسی جا ہاں میں جنت دے لے گا کہ دوزخ دے لے گا، تیرے کام تو کیتے کبھی تینوں خیال نہیں آیا میرا خدا بھی مینوں ویکھ رہا، جے رب نے دولت دیتی سی تو عیاشیاں چڑھاتی، بدکاریاں کرتا رہا، بچے کی شادی ہوئی تو لکھاں لائٹنگ کا تیرا خرچہ آ گیا، غریب کیتے تو کروڑا آ گیا، اور غریب ترسدا رہا، وہ بچے مرد رہے علاج تو بغیر، تیرے سامنے آ کے منتا کی یار چھوڑے تو آخر نہیں سارے خرچے ہی بنے، خدا واسطے دین کو تیرے کو کچھ نہیں نکلیا، اپنی عیاشیاں بھی بہت نکلیا، میرے کو کی چاہنا، تیرا انعام ہے جڑا میں تینوں دیا، میرے کو انعام انہاں لوگاں نہیں ہے، جی عمر ابن جناب رحمۃ اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں گے سکا ٹکڑا روٹی ہے ولی خدا دا اینی تنگ گزلان کے سکا ٹکڑا تے شام پانی چ پے کے تھوڑا نمک لا کے روزہ کھولا تے روندا معافی منگل ہوا کیا تو کہڑی گل سننا، فرمایا یار کئی ایسے بھی ہونے جنہوں نے سکا ٹکڑا نہیں ملنا، جو ہی کھڑے ہو گئے کہ امر تو کھانا رہا تھانوں نہیں لبا کی بنوں گا، جہے مٹھائیاں دھاں خرکیاں فروٹاں انہوں نے کدی خیال آیا کنی خرکے خدا جنہوں کے چولہے گرم نہیں ہوتے، انہوں نے بچوں کے شوق رہ گیا، کئی بچیاں آج ہی ایک بچی کا کہ میں اپنے علاقے چبل آئی ہوں مگر کیا میں اس سے رہ جوں گی پڑھن تو میرے پہلے کوئی نہیں، میرے ماں باپ غریب ہے، اس یعنی ایسا ظالمانہ نظام کہ امیراں دے پتر جڑے وہ کتیاں دے نال سیرا کرن تے غریب جڑے بیچارے پڑھائی چ رہ جائے علاجاں تو رہ جان، یہ لوگ پھر خدا کے سامنے پیش ہون کہڑے منہ نہ کہن گے بھی تو سب سے رحم کر، وہ مخلوق تو رحم کیتا، کسی خلقے خدا کا خیال آیا فرمایا میں اسے کہوں گا تم اپنا حساب کر لی، آپ ہی کافی ہیں، تے مکرنا ہے کہ الیوم نختم رافع تیرے منہ تے سیل لگا دینی ہے، تینوں ہن بولا نہیں جانا، تے تیرے ہتھاں پیراں نوں ہے دباتا بٹن بول، ہر شہر نے بول پڑا تے ساڈے پیراں نال ادھر چل کے گیا تھانا کیتا، ہر شہر نے دوائی دے دینی ہے، پھر دوزخ نوں جاندا راج کہوں گا میں تانوں بچاؤن دی خاطر یار مکردا سی تسی سب کچھ دس دتا، انہاں آکھیا اولو دیا پٹھیا بے وقوفا تو سمجھدا سی کہ خدا جڑا تو چھاں بھلیاں تینوں کیوں اکل آئی بھی جڑا ہر شہر بلا لیندا سانوں نہیں بلا سکدا، انہیں گواہی لے لی کس طرح سی مکر، اللہ نے اگے چار اصول بیان کرتے بڑے گردے تے پکے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جڑا سیدھے راہ چلو گا اپنا بھلا کرو، کوئی کہ خدا تے احسان نہیں جنا قرآن تے کوئی مہربانی ہے، جے سیدھا راہ پھڑ لے بات سن کے نیک بن جائے توبہ کر لے راج تے اپنا طریقہ بدل لے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، کوئی دین تے دا احسان نہیں نہ اللہ رسول والے دی کہ نیکی ہے، یہ اپنا بھلا اپنے آپ کو بچا لے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جڑا غلط چلیا غلطی کا وبال بھی وہی بھگتو گا، کوئی دوجا دی مدد نہیں ہوگا، ولا تجربہ بازرات افرا جے کمیں بھی میری پن کو دوجا چک لے پیر مرشد کی گل غلط تھی کسے نہیں چکنی، تو اپنا پار اپنے کلیاں تے چکنا، بندہ بندہ اونا کر جڑا اٹھا لوے تے معافی منگ لا، اے میرا حوصلہ ہے کہ میں پھر بھی درگزر کرنا، بہت اللہ تعالیٰ دی درگزر بہت معافی دینا کہ غرغرہ شروع ہون تک، غرغرے کا پتا کوئی نہیں، کوئی آخے پھرتے مولوی صاحب بڑے لمبی گل ہے، پتا ہوں گھوڑی شروع ہو جائے، کنے جڑے ایکسیڈنٹ ہوں تم ہارٹ اٹیک مر جائے، تو فرمایا بندہ بننا ہی تو زندگی چ بن جا، میں معاف کر دوں کوئی گل نہیں، جو کچھ ہوا ہوگا درد ہے، میں پھر بھی تیرے تے رحم کرنا چاہنا کہ تو انسان بن جا، اور یہ ایک دعا جڑی امام موسیٰ کاظم فرماؤں ہے کہ جدو لقمہ اٹھا روزہ کھول لی اینا کہہ دے سچے دلوں کہہ دے بسم اللہ یا واسل مغفرت اغفر، تیرے نام نہ کھان لگا یا واسل مغفرت، میرے گناہ پاویں سمندراں دے برابر پر تیری بخشے بہت وڈی اغفر لی، مینوں بخشنی جے تے ایمانداری نہ تو کیا تے نیت کر لی مڑ کے نہیں کرنا تے گل کوئی نہیں، میں قیامت تیرا دفتر کھولوں گا بھی نہیں کاغذ کھولے چھڑ دوں گا، جب بعد نہیں آنا تو پھر آخے نا اتنے کوئی ہیرا پھیری چل جائے کوئی نہیں ہونی، کدھروں کوئی امداد نہیں ملنی، پھر تنہا ہوے گا خام خواہ پھر اپنی جان نو روے گا، اس لیے تو کمے گا کہ یا لیتا کانت القاضیہ، ہائے موت آوے تو میرا قصہ مکد ہے، اللہ نے کہا گل مک گئی، موت ہن کتوں ہونی، تو آٹی تیری ایک باری ہن سدا آگے سردے رہے گا، اور بجنی میں دینی میں کلا ماخبت زدنا ہم سہی ہے، ذرا ٹھنڈی ہون لگی اور تیز پڑکا لگی، بہت ہن
اور قرآن مجید چاہتا کہ اسے مالک نو دروگا جہنم نو کہیں گے کہ اپنے رب نو کہہ کہ صرف ایک دن تھوڑا جا عذاب کٹ کر دے، چھڈے نا تھوڑا جا کم کر دے، وہ کہوں گا میں یہ کی دخل دے سکتا، تھوڑا رب فیصلہ کر چکا تے ہوں بجنا کوئی نہیں، جنا کٹنا ودتا ہی جانا۔ اس تو ادو بڑا خسارا، ادو بڑا ڈاکہ بھی کوئی پینا، ہر شہ کمائی کمائی لٹی جانی ہے، اتنے رہ جانی ہے تے اگے چل جانا۔ کم رونا ہونا، جڑا بیٹھا اتنے رو پیا، میں رو پیا، تسی رو پے، ٹھڈو رو پیا، اللہ یہ کام کرن دے نہیں سی جڑے میں کیتے، ہوں جدو یاد آتا تیرے سامنے جانا منہ کالا، پلے ہے کوئی نہیں، اس میں صرف نجات آنسو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا بکت من خشیت اللہ، جڑا آدمی کلیاں بیٹھا اللہ دے خوف نہ رو پیا کہ یار عمر گزارتی کام نہ چاہتا کوئی کیتا، اینی دنیا کے سامنے مقدمہ پیش ہے، پہلے کی ہونا؟ فرمایا اگر مکھی دے سر برابر بھی آنسو نکل گیا اللہ دے خوف نہ، اللہ کرم پھر ڈر گیا بندہ، مگر وہی لوگ ہیں جنہیں واقعی ڈر گیا تو پھر اپنا رستہ انہوں نے بدل سمجھ گیا کہ غلط راہ سے چل رہی تھی، کوئی فائدہ نہیں، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو رجوع لیے بہت اعلیٰ مہینہ، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک موقع سے موقع دیا کہ رمضان شریف کی کوئی بندے بن جاؤ، میں تاری بخشش واسطے سامان کرنا، جنت دے دروازے کھولنا، دوزخ دے بند کرنا، تسی نہ چھاڑا مارو، نہ کنا ٹپ کے دوزخ ڈرو، جنت دے کھلے انہاں وڑ جاؤ، روزے رکھو، غریباں دے روزے کھلاؤ، مسکیناں دی مدد کرو، اور جی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے میرے باپ امام محمد باقر جدوں کسی غریب نو کوئی روپیہ دین لگتے یا کر دے مڑ کے بوسا دیں تو پھر فڑا دے، اسی پوچھتے ابا جی اس روپیے نو کیوں چمیا؟ فرمایا پتر جڑا کھا پی لینا پخانے دے راہ نکل جانا، جڑا مسکین دا چلا جانا اللہ دے خزانے جمع ہو جانا، اس تو میں چمنا تو بڑا ہی خوش قسمت روپیہ جڑا رب دے بینک جا رہا ہے جتنے نہ چورا لٹنا نہ بینک بہنا، ہمیشہ واسطے وہ خزانہ محفوظ رہنا، یہ ایمان دے سکتے۔ اس تو فرمایا یہ کام کر جڑا نال جائے، جڑیاں اتنے رہ جڑیاں شاید انہوں نے مگر کیوں پیا یہ چھڈ جانیاں تو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ارا یا ساکر القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، محلہ جران والے عن قریب قبر دے وچ چلا جانا تو لہو ملک ینادی کل یوم لجول الموت الببن الخرابی، ہر روز سپیکر سے اعلان اللہ کا فرشتہ کر رہا کہ جڑے جان رہے جے موت نہیں جان رہے جے، یہ بھی بچے کہتے ہیں مر جانے ہیں، اور جڑے مکان بنا رہے جے ٹہنی بنا رہے، جو کرنا پھونکیا اسرافیل نے جدوں کرنا پھونکی تدوں سب پسار رہے ٹہن گئے، نہ مکان رہ جانے نہ آسمان رہے، ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑ جانے۔ فرمایا تھوڑا جہا حادثہ ہونا، ایڈا خوفناک حادثہ ہونا کہ ہر شے اڑ گئی اور سمندر بھی پک کر کے اڑ گئے، اس گل کی تیاری کر، کوئی اگلی فکر کر لا کہ جی تو اکھاں میٹے نہ بھی نہیں ٹل جانا ہوا تو ٹلنا پورا کوئی نہیں، بالکل تیری طرح کئی مارے گئے۔ اللہ نے انہاں آیتاں چ کے فرمایا کہ نوح علیہ السلام تو ترے جے کنی باری تہاڈا میں صفایا کر چکا، کئی دیا بستیاں کھڑیاں دیکھ لی تھی جا کے ٹٹیاں دیکھ رہے، اور کئی میں نہ قائم واسی کئی جڑوں کٹتا انہوں کا نشان بھی دنیا نہیں رہا۔ تھی کیوں اکل نہیں کرتے اس کھوڑ کیوں بار بار آپ دیں جے ڈسے جاندے جے زہر نال مرتے جے، مگر راہ وہی پھڑی رکھ دے نہیں بعد آؤ گے۔ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کر کے بندے بن جاؤ کہ ہر سانس نو سمجھو شاید میرا آخری سانس ہی ہے۔ اے عمرے تے گئے حاجی بشیر صاحب دے نال میں گیا، اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر دے، تو بیٹھے ملتان کا نہ سرائکی زبان کا ہی سی وہ لڑکا، میری حجامت کر رہا سی نال ہی حرم شریف مکہ مدینہ، تو انہوں نے ایک شعر اپنی زبان پڑھیا، میرے دل سے لکھا گیا۔ اس بچے نے کیسی گل کی، نہیں مان پرائی زندگی دا تیرا دوجا سا مت نہ آئے، کدی گل بات بے پرائی زندگی ہے اللہ دا عطیہ، نہیں مان پرائی زندگی دا تیرا دوجا سا مت نہ احساس دوجا جڑا کی پتا آئے نا، مگر بے وقوفی جی حد ہے، بے انسان ہے، سب کچھ ویخ جا دنیا چھڈ رہے لوگ جا رہے، بالکل بے فکرہ، تیاری کوئی نہیں، تیاری یہ ہوئی ہے نہ اللہ نو بھولو، انہوں بھی یاد رکھو بھی مالک ہے۔ دوجا چار چفیرے جی دنیا وس رہی ہے، جنہاں رب نے تمہیں جوڑیا، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی گوانڈی ہے، کوئی تو تھلے ہے، کوئی اتنے ہے، سب نو پہچانو، انہوں دا حق ادا کرو، کسی نہ ظلم نہ کرو، ظلم ہو جائے تو زندگی جو منت کرنے کا کوئی ڈر نہیں،
وہ ماڑا بھی ہے تو پیر پھڑ لو بھی یار میرے کو وعدہ آیا تو راضی ہوتا، ورنہ جو رب کی عدالت پیش ہوئی عبداللہ ابن حسن انہوں نے والد حسن مسنا اور اس میں امام جعفر صادق عبداللہ بن حسن اور آپس لڑ پائے، اس عبداللہ کا ارادہ کہ میں امام جعفر کو راضی کرنا چاچے کا پوت، امام صاحب فجر گئی اذان تو پہلا ہو گیا دروازے جا دروازہ کھڑکھڑایا، عبداللہ نکلیا، آپ نے آخیا یار معافی منگنا ہے، کیا لگا ارادہ تو میرا سی تیرے کرتا عمر تو یار کی پیر نہیں کرنے دیتا تو پیر کر کی حد تک ہے آدمی دنیا کیا برا ہوا میرے کو یار نہیں ٹھیک ہے تو مسکین آدمی تے جمے رہو گے تو آخر جو رب کی پکڑ آنی پھر کون چھڑاؤ گا کی اسے بنوں گا کوئی مدد لی آؤ گا اس تو دنیا کے اندر اللہ پاک فرماؤں نہ مینوں بھول میں مالک ہاں تیرا تے نہ جنہ جنہ نال تیرا کوئی رابطہ اور تعلق ہے انہاں نہ ظلم اور زیادتی کر اے خلق خدا نہ نیک سلوک کر جس دین نے جانور تک نہ بد سلوکی کا حکم نہیں دیتا جانور نو ذبح کرنے ویلے بھی آخیا ایک جانور جے سامنے انہوں چھری نہ پھیرو چھری وہ سامنے تیز نہ کرو دیکھیا حضرت عمر جی نے بکری نو لتوں پھڑ کے کسیٹ کے نے فرمایا یہ مرد تو پہلا کیوں ہی نہیں موتاں دے رہا ذبح تینے ہونا ہی ہے غریبی کا اتنا دکھ دے رہا اور حضرت ابو دردار دی موت دا وقت آیا ایڈے وڈے صحابی رسول حضرت عمر نے شام دا علاقہ ہی سپرد کرتا فتح تو بعد کہ اتنے دین تو سکھاؤنا تو موت دا وقت آیا اونٹ رکھیا اونٹ انساناں نہ ظلم نہیں اونٹ دمون دا نہ رکھیا ہوئی پر میں لیا نکیل پھڑ کے لیا سراڑے کھڑا کیتا آپ نے فرمایا دمون خدا گواہ ہے میں زندگی پر تیرنا ظلم نہیں کیتا تیر کے انہاں بوجھ لدیا جنہاں تو آسانی نال اٹھا سکتا سی زیادہ بھی نہیں اور جے کوئی منگن آیا تو انہوں نے آخیا بھائی لے جا بے شک کوئی نہیں میرے کو اونٹ ہے گا مگر اینے تو زیادہ بوجھ اگر تو لد دیں گا تو حساب دینا اینا آسانی نہ اٹھا میں اے تیرنا سلوک کیتا تے وقت آنا جب تو بھی خدا کی عدالت ہونا اللہ نے تیروں پوچھنا ابو دردار تیرنا کی کرتا رہا دمون تو گواہ ہو جا اور اللہ کی عدالت تیری نیک گواہی نہیں اللہ چھٹنا کوئی کر سب اور کوئی نہیں بچاؤ گا تو میرے آقا اچھی گواہی دے یعنی جانوروں تک کے بارے فکر ہے میرا نہ زیادتی نہیں ہوگی اس طرح سے جڑے انسان ظلم کر رہا ہے دکھ دے رہا ہے سادی رحمت اللہ علیہ فرمایا تو گلیاں دیا گلا کرنا نیکاں دیا نیک کون ہویا انہوں نے اپنے دشمنوں کا درجہ نہیں تنگ کیا نیکی کا درجہ اس تو پایا کہ اپنے دشمنوں بھی نہیں ستایا ترا کا میسر شوادی مقام کہ بعد دوستان خلاف ہو سکتا تینوں خدا دی محبت کدا نصیب ہوگی تو پڑھانا نہیں چجنا رہا قریبیاں دکھ دینا تو پھر آنا رب کا پیارا ہو جائے گل کوئی نہیں میں اپنے ٹوٹے پھٹے رفتا روندیا کراندیا تے سامنے اپنا دل کر کے رکھتا مینوں تمہوں کسی نے گرنٹی حاصل نہیں بھی انہیں تھوڑی دیر بعد اس دنیا سے ہونا کری ہونا توبہ کا دروازہ دے کھلا معافی منگ لیے اللہ کو صحیح سچے دنوں آخے بھی اللہ جو ہو چکا معاف کر دے تے گاہ سانو سنبھال کے رکھ اے دعا جڑی ہے لکھی ہوئی یہ بھی نہ پڑھایا کرو اللہ ملات کلی لا نفسی طرفتین و اللہ حلقت اے اللہ ایک لمحے بدلے بھی مینوں میرے نہ چھڑ دیں بجا اپنا آپ سنبھال اگر ایسا تو کریں گا تو میں ہلاک ہو تیری مدد تیری توفیق تو بغیر میں نہیں سیدھے راہ رہ سکتا اس تو مینوں نہ میرے تے چھڈی سنبھال کے رکھی تے سورہ یوسف اگر تسی پڑھ لو ساری او دے حضرت یوسف علیہ السلام دے جتے ہور سمجھو کمال اور خوبیاں اے ہر مسا موقع دے سامنے آنا بے بڑے تو بڑا بھی چنگا کام ہے یوسف علیہ السلام نے کریڈٹ نہیں لیا اے نہیں آخیا میری خوبی ہے جدوں بادشاہ نو آ کے قید خانے بے مینوں تو آندے نکلیا مینوں نکل دی کال نہیں پہلا وہ مقدمے کی تفتیش ہونی چاہیے میرے سے جڑا الزام لگا سی عورتیں بڑھاؤ وہ گل کی چھان بین کراؤ اگر میں قصور بار میرے جیل مرن دو اور نہیں تو پہلا وہ سوائی ہوئے جیل محل چ بلایا سارا کیس بادشاہ نے سنیا عورتیں منیا کہ ساڈا ہی مکر تے چلاکی سے پاک اخیر زلیخا نے بھی دعائی دیتی کہ حق ننگا ہو گیا بادشاہ السلام نے قصور میرا سی وہ اے ساری خبر یوسف علیہ السلام نے پہنچی ہوں بڑکا مارتا تھا میں یوسف نہیں فرمایا ان نفس لامارۃ بالسوء اما ابرئ نفسی میں اپنے آپ کو نہیں بڑی ٹھہراؤں کہ میں بڑا پاک ہے نفس لامارۃ بالسوء ہر بندے کا جی انہوں برائی سکھاؤں الا ما رحم ربی میرا رب رحم کر دے تو بندہ بچتا ہے میرے رب کا کرم رب کا آخیا ایڈے وڈے امتحان چ نہیں گزرے جہے بارے سوچ کے بندہ کم ہو جاتا تو محل دروازے بند خوبصورت اور جوان اور عورت خود کہندی ہے ڈر خطرہ کوئی نہیں مگر پھر آتا نہیں اللہ کا خوف ہے منو تو فرمایا میں کوئی نہیں آتا میں
بڑا نیک ہے میں پاک ہاں میرے رب دا رحم سی اللہ نے سارے کسے دسیا دیکھو یوسف علیہ السلام کسی معاملے کیا میرا کمال ہے اس تو تسی یہ سارے دعوے اور فخر چھڑ کے میرے بوئے ڈگ پاؤ تے محنت کرو اللہ لا تکلنی الی نفسی طرف آتا ہے اکھ چمکڑی بھی نہ چھڑ دی مینوں کہ جا اپنا آپ سنبھال واللہ ہلک تو ورنہ میں ڈبا ہی ڈبا تو اللہ مینوں اور تانوں سنبھالے آپ ایک اپنی حفاظت رکھے اور رلدیاں کھڑدیاں اپنے رسول کی بارگاہ پیش کر دے حضور پاک نو منہ وکھاؤن دو کہ ہوئیے کہ تیری کتاب سانو پہنچی تیری سنت پہنچی اساں دی لاج رکھی ہے شرم رکھی ہے کہ جے اللہ دے رسول نے آخیا کہڑا کلمہ تسی پڑھدے جی کہڑا میرا لحاظ کیتا کہڑے منہ نہ آ گئے میرے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رمضان مبارک بابرکت دن آ گیا اللہ نے مینوں تانوں نیکیاں کماؤن دا موقع دیتا ٹھیکڑیاں دے کے موتی خریدن دا کہ دنیا دا حقیر مال دے جاؤ میرے رستے جنت لاؤ اے سامنے میرے بیٹھے حافظ محمد سرور بیگ صاحب ایم اے اسلامیات اور ایئر فورس تو ریٹائر ہوئے اللہ نے انہوں نے شوق دیتا اتنے انہوں نے حفظ کیتا سی انہوں نے اتنے ضیاء القرآن کالج قیام کر دیتا اواگت بنگلے میں بھی اتنے گیا میرا بھی اتنے درس ہویا ہوں بھی انہوں کا مطالبہ رہتا میرا ہی وقت نہیں یعنی ایف ایس سی بی ایس سی ایم ایس آئی تک سائنس کی تعلیم کا درس نظامی یعنی دین بھی سکھاؤں گا اور منصوبہ وہی جڑا میں اعلان کرتا رہنا جب تک مدارس کے تعلیم یافتہ انتظامیہ عدلیہ اور دیگر شعبوں میں نہیں جاتے تو قوم اسی طرح سے تجربے کی رہے گی اے دو جڑے نا مدرسے ایک دین سکھاؤ ایک دنیا انہوں نے ایک کرنا پینا کہ اتوں ہی عالم بن کے نکلے اتوں ہی ڈی سی بن کے نکلے پھر اپنے عہدوں سے جان کے کوئی امید ہے کہ شاید سمر جائے معاملہ تو حافظ صاحب نے بالکل ایسا ہی کیتا کہ اتنے جدید تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے اور دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے مسجد یا مدرسہ تو کچھ لوگ جڑے اگے انہوں کی امداد کرتے شیطان لوگ بچ اٹھا کھڑوے انہوں نے امداد رکواتی ورنہ بہت سارا انہوں سارا حاصل سی کوئی ایڈی لوڑ نہیں سی اعلانہ دی مگر بدقسمتی انہوں لوگوں نے کام دیتا خراب کر کہ میاں عبد السلام صاحب بہت سرپرستی کرتے تھے چکر چاہ گئے نال ہی پارٹر لٹ کے لے گیا ٹھگ کے نال ہی آپ بیچارے بیمار ہو گئے اس پاروں مجبور تھوڑے سامنے اعلان کیتا اج تسی دل کھول کے حافظ صاحب نال تعاون کرو اور ایسے لوگ جڑے صاحب سربت اللہ نے ان صاحب نے ساتھ زکات دین والے وہ اس تو علاوہ بھی سوچو یہ لکھاں دا معاملہ اللہ تعالیٰ توفیق دے بعد جی ملو اور حافظ صاحب دا ساتھ دیو انشاءاللہ ایران میرے لیے اللہ دی بارگاہ بڑی مقبولیت دا باعث ہو گئے سرسری نہیں سمجھنا یہو جہ ادارے اگر گلی محلے قائم ہو گیا کہ وہ نواں علم بھی اتوں پڑھن دین بھی سکے نکل تو کی تربیت ہوئے کہ امت دی بگڑی انشاءاللہ بن جانی تو اللہ توفیق دے حافظ صاحب نہ کھلا دل کر کے ساتھ دیو تعاون کرو آج ساری رقمیں والی کٹھی کرو اور تے بس نہ کرو زکات بھی لوگوں کو چاہیے جا کے لاکھ لاکھ ہزار ہزار 10,000 کوئی گل نہیں اللہ کا مال اللہ کے رستے دینا دینی مدارس کی امداد لی بہت اچھی بات ہے ویسا کرو اے اہم اعلان ہے کیجیے رمضان مبارک کی مناسبت سے مولانا فضل احمد جلندری صاحب کا ترجمہ قرآن مجید فتح الحمید آسان اور عام فہم ہے ہر ساتھی اس ترجمہ قرآن کو ضرور حاصل کرے بعض اسٹال پر موجود ہے اس کے علاوہ نماز نبوی احادیث ضعیفہ کا مجموعہ مشکات المصابی اور دوسری ہم دینی کتب کا اسٹال مسجد کے باہر لگا ہے تمام ساتھی اس اسٹال سے ضرور فائدہ حاصل کریں مدنی صاحب کی طرف اعلان ہے قرآن مجید مولانا فتح احمد جلندری صاحب کا ساری دنیا من گئی ٹی وی سے آؤں مودودی صاحب جیسے بندے نے آخیا بھی کوئی میرا ترجمہ ہی پڑھنا چاہتا نا تو اداں کا سلیس سے با محاورہ ترجمہ کوئی نہیں بندہ کر سکیا اس ترجمے نو حاصل کرو کہ بالکل تو فائدہ اٹھاؤ رمضان شریف اس لے کے قرآن پاک کی طرف ہی زیادہ توجہ کی جائے تو امداد کرو اس سلسلے میں اس بات پہ اللہ کا شکر گزار ہوں کئی ساتھی آ کے مولانا تہاڈی ایک مسجد جیسے تھی علم بھی آخر جی کہ پڑھیا کرو تا کتاباں لاؤ جب اسی پڑھنے نور اور بصیرت حاصل ہو ورنہ کوئی نہیں مولویوں کو اپنے غلط سلط جتنے پڑھن کا کوئی نہیں آتے بہو آپ ڈرتے جی لوگ پڑھ گئے جی جان جان گے بھی یہ گلا غلط ہے
علم حاصل ہونا چاہیے. ہر شخص کو چاہیے کہ دین اپنی اکھاں نہ پڑھے کہ اللہ کی فرماؤں رسول کیا ہوا تو یہ کتاباں بھی تسی حاصل کرو. ایک ساتھی نے 2 سوال لکھے. نماز تراویح جس پر پوری ملت اسلامیہ کے اجماع کے بارے میں تشریح فرمائیں. اس تو میرے دوست نے سمجھانا میں تراویح کا ذکر نہیں کرتا. بالکل میں نہ نہیں اپنے خود میں رہتا کیونکہ میرے نزدیک کا دین کوئی وجود نہیں. ملت اسلامیہ نے اجماع تے کی کرنا یہ تو ایویں گھر بیٹھے ہر کوئی اجماع کرو. ملت اسلامیہ بہت وڈی ہے, یہ بے شمار گروہ کوئی پڑھتے یا کوئی نہیں پڑھتے کچھ نہیں. یہ گلا خود حضرت عمر رضی اللہ زمانے سے جب شروع ہوئی انہوں نے پتر نہیں آخیا بے گدھا بن کے پیچھے کھڑے ہونا اپنا کلے پڑھنا بہتر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر آخیا بے گدھا بن کے پیچھے کھڑا رہنا نہ پتا رہے نا اپنا 2-4 صورتیں بھی یاد ہے پڑھ السنن الکبریٰ کر کے پڑھو. ایک کوئی نماز نہیں نہ یہ کوئی حکم ہے. تہجد دی نماز ہے پاویں پہلا پڑھو پاویں رب کا نام منو یہ نام مٹا دیو. تہجد وہی 11 رکھنا کوئی بندہ دنیا کا ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول نے 11 تو علاوہ کوئی اس مہینے پڑھی جتنے لکھا نال ہی حنفی عالم بھی دوجے بھی کہیں گے بالکل 11 20 جھوٹیاں. حضور نے کوئی کام نہیں کیتا. وڈا مولانا یار خان گجراتی جی جڑا رسالہ تراویح چ لیا بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت عمر بھی جب شروع پہلا جماعت ہوئی 11 ہی سی. بعد لوگوں نے اپنی سہولت لی بے اتنا لمبا نہیں کھوتا جاتا. کوئی 20 ہل بج گیا, کوئی پھر 36 ہل بج گیا, کوئی 40 کوئی 47. وہ گاہ نفر سی جن مرضی پڑھتے رہے. نماز نموز کوئی نہیں. نماز تہجد ہے وہی ایک نماز ہے جی حضور نے پڑھی انہیں رکھتا. اور حضرت عمر آپ دعائی دیتی بھی لوگ یہ پچھلے ویلے پڑھنا بہتر ہے. رہے کہ نہ عمر رہے نہ علی رہے نہ عثمان رہے. خدا دا نام منو جڑی نماز نبی نے پڑھی تے صحابہ پڑھیا کر. تہجد پڑھو اسے جاگو وہ نماز ہے. اجماع امت کوئی نہیں نہ کوئی گل ہے یہ نہ ہی ہے نہیں. نہ حضور نے ساری عمر تراویح بولیا نہ کسی صحابی بولیا. بعد چ نہ بنا کے مصیبت بنا لی دیکھ نویں نماز ہے اور نہ ہوں کوئی قرآن دے درس دے لگ اگے 20 رکعتاں تو ہی پڑھاؤندے. ایڈی رات ہوئی ہے کھانے کھدے لوگوں سویرے جگنے تمہیں ہونی قرآن کے درسوں کی یاد ہے. یعنی ایک نال ہو رہی پاویں دین دے نام ایک بدعت جی نا کہ نال ہوں نہ درس بیان ہونے شروع ہو گئے. بدعت کو ہو زنا تو نہیں ہوں چوری نہیں یہ دین دے نام ایک نواں کام کچھ پیدا نہیں. لوگوں سون دیو اور بالکل تل جاؤ. 4 فرض 2 سنتاں پڑھیا سونگ ہے. کھانا کرو ہضم سویرے اٹھ کے غسل کرو مسواک کرو 11 رکعتاں آرام نہ پڑھو 2 کر کے 1 رکعت کلی اخیر تیاری جڑی علیحدہ پڑھو. اللہ خوش ہوتا رسول خوش سنت اور بالکل ثواب تے صحیح گل. مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ دیوبندیاں دے گرو کنٹال سی صاف لکھتے بہار اہل علم پتا کہ نماز یار تہجد دی نماز ہے. یہ عظیمت اور ہمت کا کام ہونا ہی ہے کہ پچھلے ویلے پڑھے مارے پڑھتے پھر میں کوئی فتوا نہیں رہوں گا. باقی اجماع بہت ہوئے ایسے اجماع ہوئے کہ اللہ نے سانو وہ تو بچا لیا ورنہ دین مٹ جانا. صحیح بخاری کا میں حوالہ دے دیا کیونکہ پریشان ہوتے رہتے لوگ بھائی لوگ کس طرح کر لگ پہ جب حکومت کر رہی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ جیسے نیک بندے نے نماز کی تکبیراں چھڈ دیتی. جماعت ہوں اللہ اکبر پہلا ہوں رکوع سجدے نوں جاندے اللہ اکبر ختم ہو ویخ کے لوگ جان بالکل مٹ گیا. اور نتیجہ آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر نماز پڑھائی مقام ابراہیم دے کول ایک 22 باری اللہ اکبر کیا 4 رکعتی نماز وہ کہیں رہے. تے جڑی نسل نے جنم لیا سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہن تک انہاں چ ایک شخص نے جا کے عبداللہ بن عباس نو کیا بیس بڈھے احمق نو دیکھو تھلے نو جاندا اللہ اکبر تان جاندا اللہ نے کہا تیری مار ہوے اے سنت ابو القاسم دی مگر مٹ چکی. شکر ہے تسی یہ زمانہ نہیں ویکھیا نہیں تے ہن تکبیر بھی نہیں سی ہونی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی بصرے یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے. جنگ جمل تو بعد تے تکبیراں کئیاں. عمران بن حسین صحابی جا رہا سی نال ایک آدمی رات پکڑ کے کہنے لگا یار اس بندے نے اج سانو نماز پڑھائی جڑی یا سی بھول گیا سی جان کے چھڑ بیٹھے سی آ سی حضور دی نماز. اے باب اتمام تکبیر کر لو اس تو پہلا تو کام اتنا دے چوڑ ہونے شروع ہوئے کوئی نہ انہاں دی گلاں کریا کرو تے نہ ਇਹੋ ਜਿਹੇ حوالے دیو اللہ دے رسول نوں سرل بنایا کرو. بس مکدی گل ہے سب امتی ہے پاویں کوئی صحابی پاویں مولوی صاحب نبی کوئی نہیں گا. نبی نبی کا تھان رکھو اتنے راضی ہو تو ناراض ہے نہ اجماعت نہ کوئی سب ٹھوکر نہ مار کے پرا سٹو. جو اللہ کے رسول نے کیتا وہ پتا کرو کہ کی کیتا آپ. تیسرے دن ہی آخیا کہ فرضاں تو علاوہ نفل ماذا کراؤں بہتر ہے مڑ کے ان نے کینسل کیتا. بعد اعلان کیتا حضور نے کہ فرضاں تو علاوہ اپنے اپنے کراج پڑھو. وہ حکم بند کرتا تھے جماعتاں شروع کرتی. حضرت عمر نے آخیا اس تو بعد پہلے پچھلے ویلے بہتر ہے انہوں کی مخالفت کسی لحاظ نہ سنت کے مطابق نہیں. تہجد دے وقت پڑھو گھر پڑھو پچھلے ویلے پڑھو. قرآن پڑھنا تو رہتا بہ کے جنہ دی چاہے پڑھ لو. رمضان ہی قرآن ختم کرنا بھی کوئی سنت نہیں نہ یہ کوئی دلیل ہے کول حوالہ نہیں. اگر پڑھنا چاہو تو بے شک پڑھ دے. قرآن پڑھنا رہتا پڑھیا کرو نہ ترجمے تفسیراں لکھ
صلاۃ تسبیح کے بارے میں اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ مسنون نہیں اور اس کی روایت ضعیف ہے، مگر آپ نے اس کے بارے میں واضح اشارہ نہیں بھائی، اکثریت کوئی نہیں آتی، اکثریت آندی ہے کہ صلاۃ تسبیح ٹھیک ہے، صرف تو چلی آؤں تھوڑا جہا کہیں دے ضعیف ہے، باقی ان سارے من گئے، مولانا البانی صاحب بھی سب کہنیاں سمجھا ٹھیک ہے، یہ صلاۃ تسبیح چنگی گل ہے، مگر پڑھنی کلیاں چاہیے، کوئی جماعت نہ کرے، نہ اعلان کرے، نہ کوئی مرد عورت نہ کٹھے ہون، ایویں نیک کام کرنا گناہ چ نہ پیا جائے، نفلاں دی جماعت کوئی نہیں، علیحدہ پڑھنی چاہیے۔ اور بھی سی کوئی ماسٹر صاحب نے کوئی گر گیا اعلان دے پرسوں دے اجتماع دا تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخائق وقت 9 بجے شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں۔ نشور پڑھنے والے حضرات سے اجتماع میں شمولیت کی درخواست ہے۔ ماسٹر صاحب نے اپیل کی کہ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ تحریک اسلامی کے زکوٰۃ فنڈ میں جمع کروائیں، اللہ اجر دے گا۔ تحریک دی مدد کرو، اللہ قبول ہو رہا ہے۔ عثمان صاحب آخیا نماز صبح بیماران دی اور فوت شدگان دی دعا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ نہ فتاوا آن لائن کا اعلان بھی کئی دوستوں نہیں پتا، سمجھ لے بھی اگے دی طرح صرف اتوار نہ ہوں، اتوار نہیں ہونا، اللہ کی توفیق نہ رمضان پورا ہی اور 30 دن اثر تو مغرب تک کے پروگرام ہوں، سوال بھی تسی کر سکتے جے، وہ پروگرام ویکھ بھی سکتے جے۔ اللہ کی مہربانی نے بہت کامیاب جا رہا، ہر مرد اور اپنی ضروری چیز پوچھ رہا، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ اثر تو مغرب تک روزانہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔